کا کروڑا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان میں سے جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کے لیے انعام کا دن مقرر فرمایا۔ جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کے لیے انعام کا دن مقرر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے، جب اہل ایمان عیدگاہ سے عید پڑھ کے نکلتے ہیں، گھروں کو جانے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تمہیں مبارک ہو، اللہ کے کائنات نے تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذہن میں رہے، یہ بخشش اسی کی ہوتی ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے حبیب کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے جی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غدار ہو، دین کے ساتھ دشمنیاں لینے والا ہو، اس بندے کی بخشش کسی رات بھی نہیں ہے، چاہے وہ عید کی رات ہو، شب برات ہو، جو بھی دن ہو، کسی بھی رات ایسے بندے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے دین کا، اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا، اس کے قرآن کا خیر خواہ بن کے رہے۔ کیا بن کے رہے؟ خیر خواہ بن کے رہے۔ خیر خواہ رہے گا تو نفع رہے گا، خیر خواہ نہیں رہے گا تو دین کا تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے جی۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ کچھ مقامات پر دین کی راہ میں روڑے اٹکا لے گا، کام کرتے ہوئے بندے کو کام کرنے سے روک دے گا، اس کے علاوہ اور تو کوئی نقصان نہیں کر پائے گا، لیکن اس کی اپنی آخرت برباد ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر منہ کو کالا الگ لگے گی، آخرت اس کی برباد الگ ہوگی۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص رہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ میں مخلص رہے۔ یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ دین جو ہے نا وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ اکبر پڑھتا ہے نا کہ میرا اللہ بڑا ہے، اللہ ہر ایک سے بڑا ہے، تمام سے اللہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مان لیا ہے تو بندہ جس کو سب سے بڑا مانتا ہے نا، حکم بھی اسی کا بڑا مانتا ہے، حکم بھی اسی کا بڑا ہو جی۔ آج بتائیں نا، ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم بڑا مانا ہے؟ ہمارے نزدیک تو باقی سب کے حکم بڑے ہیں، ایک اللہ کا حکم بڑا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو کیمرہ بڑا ہے، ہمارے نزدیک تو چوک میں کھڑا ہوا پولیس والا بڑا ہے جی۔ ان کے ڈر سے ہم سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، اشارہ نہیں توڑتے ہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اقبال رحمہ اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہے فقط مرد حر کی تکبیریں۔ کہتے ہیں کہ عید کا جو دبدبہ ہے، عید کا جو رعب ہے اہل ایمان کا، اس کا میں منکر نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، نئے کپڑے بھی پہنیں، زینت اختیار کریں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کی تکبیریں قبول ہے نا وہ وہی ہے جو مرد آزاد ہو، جو مومن آزاد ہو۔ مومن آزاد جو ہوگا اسی کی تکبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ آپ بتائیں جی، پوری دنیا کے اندر آزاد کون ہے؟ آزاد سوائے اہل غزہ کے کوئی اور ہے؟ باقی تو سارے غلام ہیں، باقی تو سارے غلام بنے ہوئے ہیں جی۔ آقا کے حکم کے پابند ہیں، آقا جو حکم کرے گا وہی اپنائیں گے، آقا جو حکم کرے گا وہی بجا لائیں گے، اسی کی نوکری کر رہے ہیں، اسی کی غلامی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی تکبیر اسی کی قبول ہے جو مرد حر ہو، جو آزاد ہو، ان میں سے کسی کا غلام نہ ہو جی۔ کوئی پیسے کا غلام ہے، ڈالر کے غلام ہے، ریالوں کے غلام ہے، انہی کی غلامی ان کو لے ڈوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کی طرف نہیں آنے دیتی۔ بتائیں ہے یا نہیں ایسا؟ تو اقبال رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ قبول حق ہے فقط مرد حر کی تکبیریں، باتیں صرف اسی کی تکبیر ہی قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ جو بندہ آزاد ہو جائے ہر ایک سے، ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو جائے،
فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوکری میں کھڑا ہو جائے بندہ، اسی کی تکبیریں قبول ہیں۔ کہ بتائیں نا ذرا یار، ہمارے ہاں سارا نظام کفر کا نظام اپنا کے اطاعت ساری کفر کی قبول کر کے منہ سے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے شرم دنیا کی ہے، صرف زبان سے اللہ اکبر پڑھنا، باقی ہماری تہذیب، ہمارا معاشرہ، معاشرت ہر ایک چیز جو ہے وہ کفر کی ہے۔ نظام حکومت کا انہی کا ہے، نظام خلافت کا نہیں ہے، نظام تعلیم اسی کا ہے، نظام جو ہے نا ہمارے والا اہل اسلام کا وہ والا نہیں رہا، بالکل نام کا رہ گیا ہے، بس اس کے علاوہ سارا رخصت ہو گیا ہے۔ تو بتائیں یار پھر منہ سے اللہ اکبر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی گہری بات کی ہے، کہتے ہیں کہ میں شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں، لیکن ٹھیک ہے ہونا چاہیے، وہ منکر نہیں، انکار نہیں کرتا اس کا، لیکن کیا جائے اگر دیکھا جائے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول صرف اسی بندے کی تکبیر ہے جو بندہ آزاد ہو ہر ایک کی غلامی سے، کفر کو ٹھوکر مار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں آ جائے اور کفر کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، تو بات ہے اس بندے کا اللہ اکبر کہنا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ غلاموں کی کون سی تکبیر ہے؟ ہم تو غلام ہیں بھائی۔ آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اقبال رحمہ اللہ کہیں میں 2-4 شعر ہی سنا دیتا ہوں، بس سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، علامت بتا رہے ہیں اقبال کہ زندہ قوم جو ہے نا، مردہ تو مردہ ہے نا، مردہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، زندہ قوم کی علامت نشانی کیا ہے؟ بات نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ 75 سال سے جو غلامی پڑے ہوئے ہیں، یہ غلامی کا توق گلے میں پڑا ہوا ہے، آج تک وہ نکل نہیں رہا ہمارے گلے سے غلامی کا توق۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو زندہ ہوتے ہیں نا، زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ آج جناب زندہ قوم نے مدینے کو فتح کیا ہے، کل مدینے کے علاقوں ساتھ والے علاقوں کو فتح کیا ہے، پھر مکے کو فتح کیا ہے، پھر نجد کو فتح کیا ہے، پھر جناب فتح کرتے کرتے ملک شام جا پہنچے ہیں جی۔ پھر آقا علیہ السلام کے بعد پھر جناب حضور علیہ السلام کے صحابہ 2 سپر پاوروں کو گرا کے وہاں پہ اسلام کے جھنڈے لہرا دیتے ہیں۔ میں کہ یہ زندہ قومیں ہیں، میں کہ پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ کے زمانے میں وہ قوم جن کی صبح و شام تقدیر بدلتی ہے، وہ تقدیر ایسے بدلتی ہے صرف ایران فارس تک اور جناب روم تک نہیں رہتا اسلام کا جھنڈا، پھر وہ ملتان تک آتا ہے، پھر وہ کابل تک آتا ہے، پھر افریقہ کے جنگلوں تک جا پہنچتا ہے، پھر جناب وہ اسلام کا جھنڈا جو ہے لہراتے لہراتے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے سمندر کے کنارے پہنچ کے جیسے ان کے گھوڑے کے پاؤں سمندر میں جانے لگے، گھوڑے کی جناب اس طرح لگاموں کو کھینچ کے گھوڑے کے پاؤں پر اٹھے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف منہ کیا، مولا تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے، محمد عربی کا غلام تو آگے جانے کو تیار تھا۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیریں بدلتا ہے، جو غلامی پہ رضا مند ہوں، سر نیچے کر کے کہیں جناب یہودیوں نصرانیوں انگریزوں کتا کالا ہو گورا ہو ہمیں کاٹتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی تقدیریں نہیں بدلتی، ان کی تقدیر میں جوتے کھانے ہوتے ہیں، وہ جوتے کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلے شعر میں ایک اور علامت بتائی ہے، اقبال تو پھر اقبال ہے نا جی، اللہ کہتے ہیں کمال صدق و مربت ہے زندگی ان کی، علامت یہ کہ سچے ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے۔ ہمارے نیچے سے لے کر اوپر تک سارے ہی سچے ہوں گے، ہمارے جھوٹے ہی ہیں، ہمارے کیا ہیں؟ تو ایک ووٹ یہ بھی ہے انہوں، اللہ کرے گا یہ توبہ کرن گے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک سارے یہاں پہ جھوٹے ہیں۔ اقبال رحمہ اللہ نے کیا علامت بتائی ہے؟ باتیں تقدیریں ان کی بدلتی ہیں، باتیں کمال صدق و مربت، کہتے ہیں ان کا صدق بھی کمال ہوتا ہے، ان کی مربت بھی کمال کی ہوتی ہے۔ یہ مربت ہے کہ اپنی بیٹی پاکستان کی اٹھا کے کافروں کے حوالے کر دینا مربت ہے، یہ مربت ہے کہ کافروں کو اڈے دے دینے، مسلمانوں پہ حملہ کرا دینا، یہ مربت ہے۔ روزانہ جھوٹ بولیں گے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر سویرے تک، اربوں روپے جناب دے کے میڈیا والوں کو کہیں گے لو جی جھوٹ بولو، جھوٹ سناؤ لوگوں کو۔ بھائی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مرد کلندر نے پتہ کیا کہا آگے؟ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو مربت میں اور صدق میں کامل ہوتے ہیں، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں، کہتے ہیں ان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی غلبہ دین کے لیے جدوجہد کو دیکھتے ہوئے وہ بھی معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، وہ بھی رب معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی،
کہتے ہیں کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال. سبحان اللہ. دو علامتیں اور بتائیں اقبال نے جو زندہ قوم ہوتی ہے. زندہ قوم مردہ کی نہیں ہے، مردہ تو مردہ ہے، اس کی بھی کوئی نشانی ہوتی ہے. ہاتھ لگا کے دیکھو مردہ ہے جی، مار کھا رہا ہے، ہل نہیں رہا، مردہ ہے. وہ 3 بندے تھے نا، 3 دوست بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، تینوں کا مقابلہ ہو گیا. یار دیکھو تجھے ہم میں بڑا بے غیرت کون ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں جی. تینوں نے کہا کہ ہم دیکھیں تو صحیح ہم میں بڑا بے غیرت کون ہے. ایک کہنے لگا میں بڑا بے غیرت ہوں. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی، سامان ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ایسے گزر رہی ہے. وہ گیا جا کے اس نے مائی کو دھکا مارا، مائی نیچے گر گئی، سامان اس کا نیچے گر گیا. واپس آیا، کہنے لگا بتا یار میرے سے بڑا بے غیرت ہے کوئی؟ میرے سے بڑا کوئی بے غیرت ہے؟ انہوں نے کہا یار واہ. دوسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا میرے سے بھی بڑا کوئی. اس نے کہا کیسے؟ وہ گیا جا کے مائی نیچے گری ہوئی ہے، بجائے اس کی کہ اٹھاتا، اس نے جا کے 2-4 ٹھوٹے مار دیے، اسے پاؤں کی ٹھوکریں مار دی، گھسنے مار دیے، مکے مار دیے. مائی بیچاری روتی رہی. تیسرا کہنے لگا، اس نے کہا میں تم سے بڑا بے غیرت ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جس کو تم مار گیا وہ میری ماں تھی. امریکہ، اسرائیل، یہودی، ہندو، مشرک سارے بے غیرت ہیں. بڑا بے غیرت مسلمان ہے اس وقت. وہ مار رہے مسلمانوں کو، یہ ذلیل تماشا دیکھ رہا ہے مسلمان. بتائیں اور سمجھ بھی آئی گل کو نہیں آئی؟ وہ بے غیرت ہیں، یہ سب سے بڑا بے غیرت ہے. جس کو غیرت نہیں آ رہی ابھی تک، اپنی اچھل کود کر رہے ہیں باندروں کی طرح. کبھی تو جب ان کے دم پہ پاؤں آئے گا پتہ چلے گا. مصر والوں کو دیکھ لیں، باقیوں کو دیکھ لیں، سارے کے سارے ایسے گھنے بن کے پڑے ہوئے. یہودیہ کی غلامی اتنی اچھی نہیں ہے، ذلیل کریں گے تمہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی، کہتے ہیں کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال. کلندرانہ ادائیں کیا ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں صرف اللہ کا ہو جائے، باقی کسی شے کی پرواہ نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا جی، دوسرے دن کپڑوں کی کشی اٹھا کے کندھے پہ رکھ کے کپڑے بیچنے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یار میں کپڑے بیچنے جا رہا ہوں، بچوں کی روٹی نہیں کھلانی شام کو. انہوں نے کہا اگر آپ کپڑے بیچنے جائیں گے تو امت کا کام کون کرے گا؟ یار آواز آ رہی پیچھے؟ پھر میں تو نہیں آ رہی تھوڑی آواز. بڑی مہربانی، لگتے سنگ نہیں کھا گئی کسی کی؟ سنگ کھا دی نہیں؟ اللہ کرے گھر جاؤ تو پورا کھاؤ سیوی. تھوڑی مہربانی یار، کچھ بولو تھوڑا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، دوسرے دن ہی کپڑے اٹھا کے جا رہے ہیں بیچنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ میں کپڑے بیچنے جا رہا ہوں، بچوں کو روٹی کھلانی ہے. کہا کہ اگر آپ کپڑے بیچنے جائیں گے تو امت کا کیا بنے گا؟ آپ ان کے کام کریں، بیت المال سے آپ کی خدمت مقرر کی جائے گی. بیت المال سے آپ کو جو دیا جاتا ہے، جب آپ کا وصال ہونے لگا نا، آپ نے پہلے فرمایا کہ حساب کرو 2.5 سال میں نے کتنی تنخواہ لی ہے، وہ ساری آپ نے جمع کرا کے دوبارہ بیت المال میں دے دی. سبحان اللہ. بتائیں نا یار، ہمارے ہاں کوئی ایک حکمران ایسا ہے، ان کی تو کروڑوں اربوں روپے کی اکیلی گاڑیاں آتی ہیں، اربوں روپے ان کے اکیلا پروٹوکول پہ خرچ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ کلندرانہ ادائیں صرف اللہ کے ہو جائیں، باقی ہر شے چھوڑ دیں. یہ وہ لوگ تھے. آگے کہا سکندرانہ جلال. بتائیں ہمارے ہاں بھی جلال ہے؟ ہمارا تو وزیر اعظم جائے بیچارہ اس کی پینٹ کھول لیتے ہیں. امریکہ میں کھولی نہیں گئی، کھکانی کی، کھکانی ہے، ککان مشہور شے ہے، وہ بھی سارے جانتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان محترم عزت المآب ہیں جی، ان کے ساتھ یہ حال ہوا ہے. بتائیں اگر ہماری مسلمان قوم غیرت مند ہوتی تو ہمارے وزیر اعظم کے کپڑوں کو ہاتھ لگا سکتے وہ؟ تو ایک بات تو کہتے ہیں زندہ قوم کی نشانی یہ ہے، زندہ قوم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ میں سکندرانہ جلال رکھتی ہے. وہ جب کلندرانہ ادائیں ختم ہو جائے نا تو پھر سکندرانہ جلال بھی نہیں آتا اس میں، وہ روب بھی نہیں آتا اس میں بادشاہوں والا. اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں. کہتے ہیں یہ وہ امتیں ہیں جو زمانے میں ننگی تلواریں ہیں، دشمن ان کو دیکھ کے ڈرتا ہے. آگے کہتے ہیں حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے. کہتے ہیں یہ جو تناب بنے پھرتے ہیں نا چوکوں میں پھٹوں میں بیٹھ کے باتیں کرنے والے ہیں، ٹی وی بیٹھ کے سکارر بنے ہوئے ہیں، اقبال کہتے ہیں اس کو میری باتوں کو کیا پتا ہیں، یہ تو جہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا میری باتوں کا. اللہ اکبر. کہتے ہیں حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے، جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں برائے عقل ہیں اہل جنوب کی تدبیریں. کہتے ہیں یہ عقل سے اوپر کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں.
کہتے ہیں یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ، آقا علیہ السلام کے غلاموں نے، جنہوں نے جناب آگے جماعت نہیں دیکھی، لشکر نہیں دیکھا، کافر نہیں دیکھا، ان کی تعداد کو نہیں دیکھا، اسلحے کو نہیں دیکھا، کہتے ہیں جیسے جناب دیکھا انہوں نے صرف رب تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہوئے وہ جناب دریاؤں میں بھی گھس گئے ہیں، سمندروں میں بھی گھس گئے ہیں، بڑے بڑے لشکروں میں بھی گھس گئے ہیں، اور جا کے پوری کی پوری صفیں انہیں الٹی کر کے رکھ دی ہیں۔ کہتے ہیں یہ صرف اہل جنون جو ہے نا، وہ جو عشق والے لوگ ہیں، یہ باتیں اہل عشق ہی جان سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میری باتیں کہاں سمجھ آئیں گی؟ جی اللہ اکبر کبیرہ، تو سمجھ پڑا مسئلہ نہیں پڑا جی؟ سبحان اللہ۔ ہیں اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں نا ہماری تکبیریں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ صرف تکبیر کی بات نہیں ہے، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، جتنی عبادات ہیں تب تک کامل نہیں ہے ہماری جب تک حضور کا دین جو ہے وہ غالب نہیں آ جاتا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔